السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء آیت نمبر 5 اور 6 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤتوا السفہاء، واو اور لا مت نہیں، تو تم دو، تم عطا کرو، تم عطا نہ کرو۔ السفہاء نادان لوگوں کو، یہ آپ نے سورہ البقرہ میں بھی پڑھا تھا۔ اموالکم اپنے مال، اموالکم التی جعل اللہ، التی جنہیں جعل اللہ بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیاما ورزقوہم، قیامہ سہارا۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ جو قیام ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، یا قائم کرنا جو ہوتا ہے، یہ قائم بندہ تبھی ہوتا ہے جب فل سہارے پہ ہوتا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ، اور تم انہیں کھلاؤ۔ یہ را زا قاف آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں قرآن میں۔ فیہا، اس میں، وَاکْسُوہُم، اور تم سب پہناؤ انہیں۔ یہ نیا لفظ ہے، یاد کریں۔ وَقُولُوا، اور تم سب کہو، لَہُم، ان سے، قولا معروفا، قولا معروفا، قول بات، معروف اچھی، تم سب ان سے اچھی بات کہو۔ آیت پوری ہو گئی، اس کا با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ اور تم نادان لوگوں کو اپنے مال نہ دو جو تمہارا سہارا ہے، یعنی مال، لیکن ان کو اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ وابتلوا الیتامی، وابتلوا، تم آزمائش کرتے رہو، اور تم آزمائش کرتے رہو۔ یہ الف بے تے لام الف ابتلا، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ حتی، یہاں تک کہ، تم آزمائش کرو یتیموں کی، یہاں تک کہ، اذا بلغوا النکاح، اذا، جب، بالغوا، وہ پہنچ جائیں۔ یہ تبلیغ کا لفظ بھی یہیں سے بنتا ہے، پہنچانا اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور بالغ کا لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ایک خاص عمر کو بندہ پہنچے تو بالغ کہتے ہیں۔ اور جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، نکاح کو پہنچ جائیں، فَإِن، پھر اگر، آنستم، تم پاؤ، آنستم، تم پاؤ، منہم، ان میں، انستم کو یاد رکھنے کے لیے ان اردو کا لفظ الف نون سین یا مانوس ہونا، جب تم ان میں
مانوسیت دیکھ لو کس کی؟ رشدہ، سمجھداری کی، رشد و ہدایت کی۔ جب تم ان میں سمجھداری پاؤ، یہ مانوس میں نے یاد کرنے کے لیے لفظ اٹیچ کیا ہے اردو کا۔ فدفعوا تو پس ان کو حوالے کر دو، یہ دال فا عین دفع کرنا، دھکیلنا۔ دیکھیں یہ کیسا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے کہ جب کسی کا مال آپ کے پاس ہے تو اس کو اس کے حوالے کرنا ہے تو دافع دال فا عین، جیسے ہم دھکیلتے ہیں نا کسی چیز کو پرے کرتے ہیں، تو آپ اس کو دھکیل دو، یعنی ان کے حوالے کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ فوری حوالے کر دو۔ الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، ولا تاکلوہا اور تم نہ کھاؤ اسے، اسرافا و بدارا، اسراف کر کے، فضول خرچی کر کے اور جلدی جلدی۔ بدارا نیا لفظ ہے تو یاد کریں۔ این یکبروا، ان یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ یکبروا کو دیکھیں تو کاف بار اس کے اندر موجود ہے۔ کبر اور بڑائی بھی تکبر کو کہتے ہیں، اور اکبر اور تکبیر یہیں سے بنیں گے سارے لوگ۔ ومن کانا اور جو کوئی غنی ہو، مالدار ہو، فلیستعفف تو پس چاہیے وہ بچا رہے۔ یہ فاستعفف کو یاد رکھنے کے لیے یہ عین فے اس کے اندر موجود ہے۔ عفت، پاک دامنی، جو نیک عورتیں مسلمان اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں انہیں کہتے ہیں انہوں نے اپنی عفت کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ باقی فا کے معنی تم، لام کے معنی چاہیے، یا کے معنی وہ، اور آگے الف سین تے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، اور اصل لفظ جو ہے عین فا، اور فا بچا اس میں۔ ومن کانا اور جو کوئی ہو، فقیرن غریب، فلیاکل تو چاہیے کہ وہ کھا لے، پس وہ کھا لے، بالمعروف اچھے طریقے سے۔ وَإِذَا دَفَعْتُمْ پھر جب تم حوالے کرنے لگو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا تو گواہ بنا لو، علیہم ان پر، وکفا باللہ حسیبا اور اللہ کافی ہے، کفا کافی ہے۔ کفا کو دیکھیں تو الف درمیان میں لگا دیں تو کافی بن جائے گا، کاف الف کا سے یہ بھی اردو کا۔ وکفا باللہ اور اللہ کافی ہے، حسیبا حساب لینے والا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اور تم یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر جب تم ان میں سمجھداری پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور فضول خرچی سے اور جلدی جلدی ان کا مال نہ کھاؤ، یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنا مطالبہ کریں گے، مطالبے کو بریکٹ میں کریں۔ اور جو کوئی مالدار ہو، کون؟ جو یتیم کے مال کی نگہداشت کر رہا تھا، مالدار ہو تو وہ چاہیے کہ یتیم کے مال سے بچا رہے، یتیم کے مال کو بریکٹ میں کرے۔ اور جو کوئی فقیر ہو، غریب ہو، تو وہ اس میں سے جائز طریقے سے کھا سکتا ہے۔ جائز طریقہ میں تفسیر میں بتاتا ہوں۔ اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس پر گواہ بنا لیا کرو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔
یہ بہت آسان سبق ہے، لیکن بہت ہی یہ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں انہی کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے مالوں کو نادانوں کے حوالے نہ کرو۔ یہاں پر یہ یتیم کے مال کی بات نہیں ہو رہی، یہ عام مال کی بات ہو رہی ہے، جیسے والدین ہوتے ہیں یا ریاست ہوتی ہے کہ جو مال تمہارے اپنے ہیں لیکن تم ان مالوں کو نادانوں کے حوالے نہ کرو۔ اس کا ایک معنی تو یہ بنتا ہے اگر آپ کی اولاد اس قدر میچور نہیں ہے، بے شک وہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن نادان ہیں، تو ان کے حوالے کرو گے تو نہ صرف وہ مال کو برباد کریں گے بلکہ وہ سوسائٹی اور اسٹیٹ کے لیے بھی مصیبت بنیں گے، چونکہ وہ اپنے مال کو کہیں گے ہمارا اپنا مال ہے، ہم جیسے مرضی خرچ کریں۔ تو جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی مرضی اپنی نہیں چلتی، نہ اس کا جسم اس کی مرضی ہوتا ہے نہ اس کا مال اس کی مرضی ہوتا ہے۔ تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان پابند ہے کہ جو اللہ کہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو بس وہی کرنا ہوگا۔ تو اپنے مال کو نادانوں کے حوالے نہ کرو۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ حکومت کو بھی، اسلامی ریاست کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو ان کے مال ایک سسٹم کے مطابق خرچ کرنے دے، اور ایسا ہوتا ہے گورنمنٹس میں۔ اگر وہ سسٹم کے مطابق کوئی رول نہیں بنائیں گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ میرا اپنا مال ہے، میں اس کا اسلحہ لیتا ہوں، اسلحہ لے کر اس کو فائرنگ کرتا ہوں چھت پر کھڑے ہو کے صبح و شام، تو اس سے بگاڑ پیدا ہوگا۔ اب گورنمنٹ نہیں کرنے دیتی، اسی طرح والدین بھی نہ کرنے دیں اپنے بچوں کو۔ اسی لیے یہاں نادان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر اپنی زندگی میں تو اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ اسلام کے نظریے کے مخالف ہے۔ اگر کسی بیٹے یا بیٹی کو کوئی چیز دینی ہے، ضروری ہے، تو اتنی ہی باقی بیٹے اور بیٹیوں کو بھی دیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہوگا کہ بیٹے کے 2 حصے ہوں گے اور بیٹی کا 1 حصہ ہوگا۔ اپنی زندگی میں دینی ہے تو برابر دینی ہوگی۔ آگے فرمایا ان کو کھلاؤ اور ان کو پہناؤ اور ان سے بات اچھی کرو۔ یہ ایک جنرل بات ہے کہ اپنے بچوں کو کھلاؤ پلاؤ اور ان سے بات گفتگو بھی اچھی کرو، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، نہ فضول خرچی کرنی چاہیے۔ یہ دونوں باتیں اسلام میں پسند نہیں۔ آگے فرمایا کہ اگلی آیت میں اب یتیموں کے نگہبان جو لوگ ہیں ان کو بات ہو رہی ہے کہ تم یتیموں کو آزمائش کرتے رہو ان کی عقل کی کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اور تم ان میں سمجھداری پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر۔ اگر نکاح کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی کئی بچے بہت میچور نہیں ہوتے تو وہ مال کو برباد ہونے کا ڈر ہو تو ابھی تک ان کے حوالے پھر بھی نہ کرو جب تک ان میں رشد اور سمجھداری نہ آ جائے۔ اور ساتھ فرمایا کہ جب ان کے مال ان کے مال کی آپ نگہداشت کر رہے ہیں تو ان کو جلدی جلدی خرچ نہ کرو۔ جب وہ چھوٹے تھے خرچ تو انہی پہ کر رہے ہیں، لیکن جلدی جلدی فضول خرچی سے اور جلدی جلدی خرچ کرنا
کہ اب تو چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے اپنا یہ گن گن کے حساب لیں گے تو جلدی جلدی ختم نہ کریں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا اس میں ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا اللہ کو پسند بہت ہے۔ یتیم کی پرورش کرنے والا اللہ پاک کو اتنا پیارا ہے کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح ساتھ ہوگا جیسے دو انگلیاں ملا کے آپ نے فرمایا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یتیم کا حق دینے اور دلوانے کی بجائے اس کے مال پہ اگر نظر رکھ لیں تو اس سے گھٹیا حرکت کوئی نہیں۔ اگلا نقطہ یہ بتایا اس آیت نے کہ اگر غنی ہو اور وہ یتیم کی دیکھ بھال کر رہا ہو، اس کے کاروبار کی، اس کے جانوروں کی، اس کی زمینوں کی، تو پھر بھی وہ یتیم کے مال سے بچا رہے، اللہ نے اسے بڑھا دیا۔ دیکھیں کس قدر یتیم کے حقوق کا اسلام دفاع کرتا ہے۔ اور اگر کوئی غریب ہے وہ یہی کام کرتا ہے یتیم کے لیے تو وہ اس میں سے کھا سکتا ہے، اور کھائے بھی معروف طریقے سے، اپنی مرضی سے نہیں، اتنا لے جتنا کوئی بھی اس معاشرے کے لوگ سنیں تو وہ کہیں جائز ہے، اپنی مرضی سے اپنی تنخواہ نہ مقرر کر۔ آگے فرمایا کہ جب مال دو ان کو تو گواہ بنا لیا کرو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ یہاں ڈرایا بھی گیا ہے کہ تم ڈنڈی مارو گے تو اللہ حساب لے لے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔